تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. ہائے ہائے ہائے، یہ سارے ناتوں والے کہتے ہیں میکل ہو جڑا سی انج کر کے. یہ کہنا آسان ہے، غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے؟ غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے، اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو، اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی، لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے. اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا. یہی ہے، یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیع غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ. آپ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے گے، اب تو جانا ہی پڑے گا، میری ڈیوٹی لگی، کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا. ان کے یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ، اور ساتھ کہا کہ دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی، جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے. کہتے ہیں میں اٹھا، اب سوچ رہا تھا سخت سردی ہے ریگستان کی، باہر جا کے کیا بنے گا میرا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں، میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں. اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا، ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ جو تیر ہیں ان کی جو نوکیں ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں، کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے. اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا، اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت، وہ میرے نشانے پہ تھا، اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں. لیکن پھر مجھے نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نواں نہ کھول نہیں ہوتے پنڈورا باکس، تو مجھے حضور کی بات یاد آئی تو میں پھر پیچھے ہو گیا. یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا، ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑا دی. یہ یعنی معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا، یہ صحیح مسلم میں.